اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی اس بابرکت میلاد کے مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ اس بابرکت دن کے حوالے سے چند آپ کی خدمت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے پہلو مختصر طور پہ عرض کیے جاتے ہیں کہ کوشش ہے کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے اور براہ راست گفتگو کو شروع کیا جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام اور مکتب اہل تسنن دونوں میں معتبر ذرائع سے جو روایات ان کا تعارف کراتی ہیں، اس کے مطابق وہ عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی روایات ہمارے پاس ملتی ہیں، انہی کے شواہد دیگر روایات سے ثابت ہو جاتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حجت الہی ہیں۔ البتہ ادھر حجت الہی سے مراد 12 ائمہ علیہ السلام کی مانند امام وقت نہیں ہیں، لیکن ولایت کی عظمتوں کے اوپر فائز ہیں۔ یہ دو پہلو اگر ان کے اوپر دقت کی جائے تو معنوی اور ظاہری زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے اسوہ قرار پاتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی دلیل خود سیرت رسول سے ہمارے سامنے ہے کہ ہم کنارے کی روایات کی طرف نہ جائیں، بلکہ اہل سنت مکتب میں اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو صحیح سند روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ سے وارد ہوا ہے، کیونکہ اکثر اور بیشتر روایات انہوں نے ہی نقل کی ہیں، متاثر تھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، لیکن اس حوالے سے متاثر تھیں کہ رسول اللہ غیر معمولی انہیں احترام دیا کرتے تھے۔ اور اہل سنت خود لکھتے ہیں کہ ازواج میں ایک حاسدانہ مادہ خواتین کی نسبت سے پایا جاتا تھا، جیسے نسوانی خصوصیات ہیں، لہذا جہاں پر اس گھرانے کا جو مرد ہے وہ کسی خاتون کی غیر معمولی جب تعظیم اور احترام کرے گا تو وہ ذہنوں میں اچھے طریقے سے نقش ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ سے اکثر بیشتر روایات وارد ہوئی ہیں جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعظیم کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ روایت ام المومنین سے ہی وارد ہوئی ہے کہ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کا استقبال فرماتے، فَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، تو اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے تھے، ان کے سر کا بوسہ لیتے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ یہ غیر معمولی تعظیم کسی کے لیے رسول اللہ نے انجام نہیں دی، نہ ازواج میں سے کسی زوجہ کے لیے، حتیٰ جناب خدیجہ کبریٰ علیہ السلام کہ جن کی مدح و ستائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکراراً فرمایا کرتے تھے اور انتہائی ان سے محبت اور قرب رکھتے تھے، لیکن یہ نوع تعظیم نہیں تھا۔ یہ نوع تعظیم امت کے سامنے بھی آیا اور روایتیں صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی وارد ہوئیں، لہٰذا یہ سیرت کے ذریعے سے تعلیم کا طریقہ کار ہے۔ سیرت کے ذریعے سے اس ذات اقدس جناب سیدہ کی بلند ذات کی طرف اشارہ ہے کہ امت اس ذات اور اس شخصیت کا احترام بجا لائے۔ کما حقہ معرفت تو نہیں رکھ سکتی، لیکن کم سے کم عزت، تعظیم اور احترام بجا لائے۔ اور یہ روایات اہل سنت کتب میں بھی ہیں، مکتب اہل بیت میں بھی ہیں کہ اس گھر کا بھی احترام بجا لاتے تھے۔ آیت تطہیر اس کی طرف رخ کر کے آیت تطہیر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں امت کے لیے بہت سارے امور اور بہت ساری ہدایت کے نکات ہیں، لیکن اگر ہم یہ فضائل تو پڑھتے رہیں اور وہ جو اصل کام کی چیز ہے اسے فراموش کر دیں تو پھر تو جس طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ لفظ بدون معنی رہ جائے گا۔ الفاظ کو تو یاد کیا لیکن وہ اصل معنی تک رسائی حاصل نہیں کی۔ تعظیم تو کی، حکم بجا نہیں لایا۔ جیسے آپ اپنے بعض پاکستان کے علاقوں میں یہ والی عزت احترام کے مناظر دیکھتے ہیں
کہ سید آ جائے تو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی آئے یا پیسہ دینے کی بات آئے تو وہ ساری تعظیم ہی بھول جاتے ہیں۔ ویسے خوب تعظیم کرتے ہیں، لیکن جب مال اور اطاعت کی بات آتی ہے کہ سید کہہ رہا ہے عمل ہی کر لو، وہ وہاں پہ کوئی عمل ہی نہیں دکھائی دیتا۔ لہذا یہ والا طرز اگرچہ تعظیم اور احترام کا بھی اپنا اجر ہے، اپنا ایک مقام ہے، لیکن پیوست انسان کا قلب نہیں ہو پاتا۔ انسان کا قلبی تعلق اسی وقت جڑتا ہے ان ذوات مقدسہ سے جب ان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جہاں ان کی بلند شخصیت کو بیان کیا ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا، یعنی رسول اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو ہستی آ رہی ہے اس کا کھڑے ہو کے احترام کرنا ہے، تو کیا وہ عظمتیں ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سنت نہیں ہو سکتا، یہ سنت کے باب سے نہیں ہے۔ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں، باپ اگر بیٹی داخل ہو تو باپ آگے بڑھ کے اس کا احترام کر کے اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، بلکہ بیٹی کو باپ کا احترام کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام بجا لا رہے ہیں، وہ تعظیم بجا لا رہے ہیں، وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور پھر الفاظ متعدد ہیں کہ یؤذینی ما من آذاہا یا ما آذاہا یا اغضبانی من یغضبہا، کہ جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یا کبھی مخاطب کر کے جناب سیدہ کو کہا کہ جس نے آپ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ پھر معیار حق اور باطل قرار دیا صحیح سند روایت اہل سنت میں کہ انا حرب لمن حاربتم، کہ اس روایت کا اہل سنت ماخذ میں معتبر سند سے آ جانا معجزے سے کم نہیں ہے کہ میں اس بندے سے حالت جنگ میں ہوں کہ آپ نے جس سے ناراضگی یا جنگ اختیار کی، حاربتم ہے کہ آپ نے جن سے جنگ اختیار کی، اور میں اس سے سلامتی میں ہوں جس سے آپ سلامتی میں ہیں۔ یہ معیار بہت بلند معیار ہے، اور بھی روایات ہیں، بہرحال ابھی یہ پہلو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ کرنا ضرور مقصود ہے کہ اس قدر عظمت کی حامل یہ شخصیت ہیں کہ نبوت رسالت کی اوج پہ، جو کہ کمال بلندی پہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں کہ جس سے آگے کسی بشر کی رسائی نہیں ہے، وہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت عظمت کی طرف اشارہ ہے، امت کو تعلیم بھی ہے، اور اس مقام کی طرف اشارہ ہے کہ بلا وجہ یہ عمل انجام رسول اللہ نہیں دے رہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ رشتہ داریاں بھی تو تھیں، اولاد ان کی بیٹوں کی صورت میں تھی، بالفرض بیٹیوں میں اختلاف ہے تو بیٹوں میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن کسی بیٹے کے لیے ایسا عمل انجام نہیں دیا، کسی بیٹے کے لیے ایسے فضائل وارد نہیں ہوئے، ایسا اہتمام وارد نہیں ہوا، اور بالفرض یہ بات مان لیں بالفرض کہ ان کی بیٹیاں تھیں تو کسی بیٹی کے لیے ایسا عمل انجام نہیں دیا۔ ان کی ازواج متعدد تھیں اور بڑی پاکیزہ ازواج امہات المومنین تھیں، جناب خدیجہ، جناب ام سلمہ، جناب ماریہ قبطیہ، بڑی عظمت کی حامل یہ امہات المومنین ہیں، لیکن کسی کے لیے عمل انجام نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید محبت تھی جناب فاطمہ بنت اسد سے، امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ سے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو قبر میں خود اترے، خود انہوں نے اتارا، وہاں پہ دیر تک وہاں پہ بیٹھے رہے اور غم کا اظہار کیا، لیکن یہ والا تعظیم اور احترام اور محبت کا تعلق اور یہ معیار حق یہ دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا ہمارا یہ مکتب تشیع کا جناب سیدہ سے ایک لگاؤ وہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ واقعاً اگر الہی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آئے ہوئے سیرت کے اعمال نہ ہوتے تو کبھی بھی اس طرح سے ہم امت کے اندر اتنے بڑے مجمع اور اتنے بڑے گروہوں کو تعظیم کی حالت میں نہ دیکھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خالصہ ہیں، دین خالص کی تعلیمات ہیں، لہذا صدیقہ انہیں لقب دیا گیا، بطول ہے، زکیہ ہے، کہ ناموں میں ہی آپ القاب کو ملاحظہ کریں تو کثیر القاب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ پہلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایک ایک عمل، ان کے ایک ایک قول، ان کی سیرت
ان کے ہر اشارے کو دقت سے دیکھا جائے، اس میں معرفت ہے، اس میں بلندی پائی جاتی ہے، اس میں معیار حق و باطل پایا جاتا ہے، لہذا اس کو ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے نمونہ ہیں، خواتین کے لیے نمونہ یہی ہستی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک جامع شخصیت ہیں اگر عملی زندگی میں دیکھیں۔ اب ہم وہ فضائل یا کمالات کیونکہ عملاً تو درک نہیں کر سکتے ہم کما حقہ ہو، ہم تو یہ روایات اور آیات کے تناظر میں ان کی شخصیت کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے تعظیم کے لیے اور احترام کے لیے اپنے قلوب کو ان کی طرف مائل اور جھکا سکتے ہیں، لیکن عملی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عملی زندگی جیسے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط یا منسوب کلمات ہیں کہ میرے لیے میری جدہ جناب سیدہ اسوہ ہیں۔ جب وقت کے امام سے اگرچہ ہم یہ سندی بحث نہیں کرتے، لیکن وہ کلمات ہمارے پاس جو رسول اللہ سے آئے ہیں وہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور امت کے لیے واقعاً وہ جناب سیدہ کی سیرت، ان کا زندگانی، ان کی زندگانی وہ اسوہ بن جاتی ہے۔ آئیں عملی پہلو سے ہم چند انشاءاللہ نمونوں کو ملاحظہ کریں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ اپنی اگرچہ مختصر زندگی ہے، بہت زیادہ زندگی ان کی جو کتب میں آئی ہے 21 سال، اور بہت زیادہ کوئی ضعیف سے ضعیف قول بھی ہے تو وہ 29 سال ہے، 27-29 سال، لیکن زیادہ یہی ہے 19 سے 21 سال میں ان کی شہادت ہے۔ لیکن اس زندگانی میں ان کی شخصیت بہت جامع ہے۔ مثلا وہ زوجہ کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں کہ ایک گھرانے میں زوجہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، بیٹی کے اعتبار سے وہ اسوہ حسنہ ہیں، ایک گھرانے میں بیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے، بھائی ہونے کے حوالے سے کیونکہ ان کے بھائی تھے، اگرچہ عملی زندگی میں ان کے واقعات وارد نہیں ہوئے، لیکن بھائی کا ایک تعلق وہ رکھتے تھیں۔ اسی طریقے سے ماں تھیں، وہ ام الائمہ علیہم السلام ہیں، لہٰذا اس حوالے سے وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ رکھتی ہیں، یعنی وہ تمام رشتے سما جاتے ہیں جناب سیدہ میں، جو کہ دین اسلام میں محتاج ہیں کہ کسی کو اسوہ بنایا جائے اور تمام خواتین کو اس کی طرف مائل کیا جائے۔ اس لیے جناب سیدہ کی شخصیت میں یہ سب کے سب محاسن ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اوج کی بلندی پہ، یعنی اگر کوئی ماں کمالات کی بلندی پہ دیکھنا چاہتی ہے اپنے آپ کو ماں کے مامتا کے اعتبار سے جناب سیدہ کی اتباع کرے۔ اگر کوئی دختر ہونے کے اعتبار سے اوج کمال تک پہنچنا چاہتی ہے خاتون، جناب سیدہ کی اتباع کرے۔ اگر زوجہ ہونے کے اعتبار سے اوج کمال تک پہنچنا چاہتی ہے تو وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اتباع کرے۔ مثلا ایک پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم ازدواجی زندگی کے حوالے سے دوبارہ لوٹ آتے ہیں، کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ اس پہلو کو وسیع پیمانے پہ ہم روایات سے سامنے تجزیہ تحلیل کے ذریعے سے لائیں، لیکن انشاءاللہ خدا نے فرصت دی تو کسی اور مورد میں اس کو سلسلہ وار دروس کی صورت میں دیکھیں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تازہ جب شادی ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام جنگوں میں رہتے تھے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اسی طرح خیبر ہے، خیبر تو طولانی ہو گیا۔ اب جناب سیدہ کی ساری زندگی جو گزر رہی ہے، کتنے عرصے امیر المومنین علیہ السلام گھر پہ ہیں آپ اندازہ لگائیں، اور بچے سارے گھر کے اندر، اکثر اور بیشتر مرد جنگ پہ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جناب سیدہ نے یہ جو صبر کیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو خود جنگوں میں جا کے زخمیوں تک پانی پہنچانے کے اعتبار سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پشت پناہی کے لیے وہاں پہ پہنچتی تھیں۔ بعض ایسے آثار میں ہمیں بعض ایسے واقعات اس کی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن ان سب میں بڑھ کر، کیونکہ یہ والا آج کے دور میں ہم احساس کر سکتے ہیں، تشیع کے اوپر جو مظالم ہر دور میں ہی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا مرد گیا ہوا ہے، بچے چھوٹے ہیں، اور وہاں پہ کوئی خادمہ بھی موجود نہیں ہے، اور تازہ نئی شادی ہے، تو وہاں پہ خاتون کو کتنے مشکلات اور مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔
اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں پہ کوئی موبائل تو ہوتا نہیں تھا، نہ واٹس ایپ ہوتا تھا، اس دور میں ایک مشکل تھی خبر دینا، اس لیے پتہ نہیں کہ سالم شوہر آئے گا یا اللہ کی راہ میں شہید صورت میں آئے گا، جیسے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی، اس لیے منتظر وہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے۔ معاشرے میں یہ بڑی انتظار کی کیفیت سخت کیفیت ہوتی ہے، اور پھر غربت کا عالم ہو، کیونکہ کما تو نہیں سکتی، اس دور میں تو خواتین نہیں کماتی تھیں، اس کا مطلب ہے بہت روکھی سوکھی وہاں پہ کھانے پڑتی تھی، اور تمام گھرانوں کو ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی ریاست کے حاکم ہیں، اس حاکم کی بیٹی وہ فقر کی حالت میں زندگی بسر کرتی ہیں تمام مسلمانوں کی مانند، اور وہاں پہ ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی تو اگر واقعاً آج کے دور میں ازواج جو زوجات ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اسوہ بنا لیں تو پھر یہ اعتراض سننے کو نہیں آئے گا کہ مسجد میں اتنی دیر لگا دی، 2 دن کے لیے تبلیغات کے لیے جا رہے ہیں، اتنے مہینے سے رابطہ ہی نہیں کیا، یہ ہمیں اعتراض سمجھ نہیں آئے گا۔ ابھی تو اعتراضات بہت سارے ہوتے ہیں، دفتر میں کئی گھنٹے لگا دیں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن مسجد میں آدھا گھنٹہ لگ جائے تو اعتراض ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے باہر کے ملک میں پیسہ کمانے کے لیے سال ہر سال رہیں، وہ سارے کے سارے تائید بھی کریں گے اور غمخواری بھی کریں گے اور پوچھیں گے بھی اور پوری پشت پناہی کریں گے، لیکن اگر دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے اگر رہا جائے وہاں پہ اعتراض بن جاتا ہے۔ اس جگہ پہ نمونہ ہمارے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آئیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے چند چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دور سختیوں کا دور تھا۔ یہ ہم تصور نہ کریں کہ وہ بشر سے ہٹ کے ساری عمر بسر کی، اگر بشر سے ہٹ کے کریں پھر تو کوئی درد نہیں، پھر تو کوئی تکلیف نہیں، پھر تو فضائل ہی ختم ہو جائے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا بشر جس میں نقائص نہیں پائے جاتے، کمال کی بلندیوں پہ، وہ بشر کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، وہ بشر کہ جس کو رسول اللہ اپنے وجود کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور وجود کی جو بلندی رسول اللہ کی ہے، یقیناً ان کے ساتھ جو حصہ ہے وہ بھی اسی طرح بلندی کی پرواز میں ہے۔ لہذا یہ کمال یعنی فرشتہ قرار دینا انسان کو، یہ انسان کے لیے کمال نہیں ہے، اللہ نے انسان کو افضل خلق کیا ہے، بشرطے کہ وہ افضلیت اور اس مرتبے کے اوپر فائز ہو۔ آئیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے چند آپ کی خدمت میں واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی چیز کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی ازدواجی زندگی میں کاموں کی کثرت کی وجہ سے اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہوتا تھا۔ خواتین کے عموماً کام ہوتے ہیں خاموش کام۔ خاموش کام سے مراد یہ ہے کہ خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں، بدن کام کر رہا ہے، مثلا برتن دھو رہی ہیں، خیالوں میں کسی اور دنیا میں گم ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، خیالوں میں کہیں گم ہیں، اور بیچارہ جب شوہر آتا ہے تو پھر ایک پورا جیسا پریشر کوکر پھٹتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے ہوا کیا اسے، کیونکہ خیالی دنیا میں وہی جو مسائل ہیں اسی کو گھما رہی ہوتی ہے خاتون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شدید پریشر اور دباؤ پڑ جاتا ہے، اور خواتین کو یہ آہستہ آہستہ نفسیاتی کرتا ہے، اور یہ مرض تو آج کے دور میں بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ گھرانے کے مسائل میں جو ہمارے سے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں اسی سے ہمیں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ یہ جو پریشر بنتا ہے یہ نشاندہی کرتا ہے کہ خاتون کے نفس کا تعلق وہ دنیا کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی جگہ پہ خاتون کے پاس بہترین مہلت ہے جہاں وہ خدمت خانوادہ و خدمت گھرانہ جیسے جہاد میں مصروف ہے، وہاں ذکر الہی کرے۔ ذکر الہی زبان سے کرنا نہیں ہے، ذکر الہی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف قلبی توجہ۔ یہ جو قلبی توجہ ہے یا یہ جو قلبی باتیں ہیں یہ ذکر الہی ہے۔ یہ قلبی باتیں جس طرح جناب ام موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے دل میں اللہ سے باتیں کی، جناب مریم سلام اللہ علیہا، یا جس طرح ان کی والدہ کے بارے میں آیا، کیونکہ قرآن کا بڑا خوبصورت موضوع ہے ماں۔ قرآن نے خواتین کے ہر پہلو کو ذکر کیا ہے، زوجہ کے پہلو کو بھی ذکر کیا ہے۔ کامیاب زوجات میں نام لیا فرعون کی زوجہ، ناکام زوجات میں نام لیا جناب نوح و لوط علیہ السلام کی زوجہ۔
اسی طرح ماں کا ذکر کیا، جناب ہاجر، جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ۔ لہذا قرآن نے ان رشتوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ آج کے دور میں خاتون وہ مبتلا نہیں ہوتی، یعنی وہ کاموں میں مبتلا نہیں ہیں جو جناب سیدہ کے لیے مشکلات تھیں، اور اس قدر مشکلات تھیں کہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ایک کنیز چاہیے۔ اور یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند طرق سے آئی ہے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دختر عظیم، دختر عزیز، ان کا شکوہ سنا، لیکن کہا کہ کنیز سے بہتر ایک چیز نہ دوں، اور وہ بھی تو مائل مانوی دنیا میں ہی تھی۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ آج آپ اپنے بیٹے کو کہہ کے دیکھیں، وہ کہے گا باپ تو داعشی ہو گیا، مسئلہ ہی پیش آ جائے گا اسے کہ یہ کیسا باپ ہے کہ اس طرف جا رہا ہے۔ بہرحال قتل کی تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، ابراہیم علیہ السلام کی تو آزمائش تھی، لیکن ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ بچے کو کہے کہ میں دفاع پہ جا رہا ہوں، بچے کو کہے کہ میرے وظیفہ دین کی نشر و اشاعت ہے، اتنا عرصہ تم سے جدا رہنا پڑے گا، وہاں پہ اسماعیل جیسا بچہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے جب معنویت کی بات کی تو جس طرح سے ایک انتہائی رغبت رکھتا ہے کسی اپنی راغب چیزوں میں، جس کا شوقین ہوتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، فوراً اس کا اظہار کیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ زہرا علیہ السلام یہ تحفہ دیا۔ یہ تحفہ نہ انبیاء سے آیا نہ اوصیاء سے آیا، یہ امت کو تحفہ ملا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور اس قدر یہ باکمال تحفہ ہے، اس قدر امت کو جو تحفہ لیلۃ القدر کے بعد جس قلیل وظیفے کا انتہائی کثیر اللہ تعالیٰ نے اجر، ثواب اور اثرات انسان کی مادی اور معنوی زندگی میں رکھی ہیں، وہ یہی تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے، قرآن میں کیونکہ حکم ہے، فعل امر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب مومنین تو پریشان ہو گئے، ادھر سے ایک طرف کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذکروا، ذکر کرو اللہ کا، اذکروا اللہ، لیکن قلیل نہیں، ذکراً کثیرا، کثیر ذکر کرو۔ تو یہ تو بہت پریشان کن صورتحال کہ کثیر ذکر کب وجود میں آئے گا، کب متحقق ہوگا۔ اور اس سے بھی سخت ترین ہمارے لیے حکم آ گیا سورہ توبہ میں، یا بعض صورتوں میں آیا، غالباً سورہ توبہ نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں واضح طور پہ یہ بیان آیا منافقین کی علامت کے طور پہ، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر کوئی ذکر الہی کرے لیکن قلیل کرے، منافق ہے۔ اگر قلیل ذکر کرتا ہے اور جو ذکر ہی نہیں کرتا، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے پھر۔ یعنی اگر قلیل ذکر کرتا ہے تو منافق ہے۔ منافقت کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے بغض علی ایک سبب ہے، بقیہ اسباب بھی تو ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر کوئی قلیل ذکر کرے وہ منافق ہے۔ اس لیے مومن کون ہے؟ جو کثیر ذکر کرے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بعض روایات میں آئے، اگر ایک شخص اطمینان کے ساتھ پوری یہ تسبیح پڑھے اور ختم کرے تسبیح، تو اس کے لیے اللہ ذکر کثیر لکھ دیتا ہے، یعنی اس کے لیے ذکر کثیر لکھا جاتا ہے۔ یہ تحفہ ہے جو جناب سیدہ علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مقام پہ یعنی معنی اس کا کیا ہے۔ آئیں ادھر سے سیرت کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ سیکھیں، اور یہی حقیقت ہے۔ جو اس کو حقیقت نہیں بناتا اپنی زندگی میں، وہی مضطرب رہتا ہے۔ ظاہری مشکلات کا حل حقیقت میں معنوی کمالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ظاہری مشکلات کا حل یہ نہیں ہے کہ 10 کنیزیں آ جاتی، ظاہری مشکلات کا حل یہ نہیں ہے کہ گھر بہت وسیع و عریض ہو جائیں۔ در حقیقت انسان کے اندر جو معنوی کمالات ہیں وہ اس کے لیے حل المشکلات بن جاتے ہیں۔
کیونکہ یہی معنوی کمالات انسان کو انسانیت کے قریب کرتے ہیں، اور تکلیف تو دنیا کی زندگی میں ہے، تکلیف تو مادی جہان کے اندر ہے۔ اس لیے اس کے اوپر دلالت کرنے والی ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ خوبصورت ترین واقعہ کہ لینے کنیز گئی تھی اور خوشی خوشی واپس آئیں، چہرے پہ مسرت ہے، جیسے پتہ نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خزانہ مل کے، اور واقعاً خزانہ ہے، وہ ہستی ہی اس کو جانتی ہیں۔ ہم تو یہ ثواب کی رغبتوں کی خاطر جو اس کے ثواب درج ہوئے ہیں اس سے ہمیں اس کا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ واجب نماز جب انسان ختم کرے تو تب تک مصلی سے نہ اٹھے جب تک اس تسبیحات زہرا سلام اللہ علیہ کو نہ پڑھ لے۔ اور بعض میں آیا کہ امام باقر علیہ السلام سے کہ جیسے ہی نماز پڑھتے تھے، ختم فرماتے تھے، جیسے ہی نماز سلام کر کے ختم کی فوراً تسبیحات جناب زہرا پہ مشغول ہو جاتے تھے۔ لہذا تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ظاہری مسائل کا حل ہے، وہ انسان کے لیے بالفاظ دیگر غربت کا حل ہے، مشقت کا حل ہے، امراض کا حل ہے۔ معنوی بلندیوں میں اس سے بہترین کلمات اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیے۔ الکافی کی ایک بڑی دقیق روایت ہے، اس میں اسماء و صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ یہ اصل ستون بن جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، یا اسی طرح اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ کے ایک تفصیلی بحث ہے۔ یعنی یہ کلمات کوئی چھوٹے کلمات نہیں ہیں، ان کے اندر بہت عظمتیں اور بہت کمالات اور معنویت پنہا ہے۔ بہرحال آپ نے سیرت کا ایک خوبصورت پہلو دیکھا کہ ظاہری مشکل کا حل رسول اللہ نے کیسے فرمایا؟ معنوی کمال کے ذریعے سے۔ اس لیے اس کے ایک اور میں آسان آپ کو خوبصورت اور آسان انداز میں امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے اس کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ والی چیز بھی ہم زندگی میں خود دیکھتے بھی ہیں اور اپنے گھرانوں میں بھی اس کے عناصر یا اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں بھی مذکور ہے، دیگر روایات میں بھی آیا، مفہوم اس کا یہ ہے، غنی وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال بہت ہے، غنی وہ شخص ہے جو قانع ہے، قناعت پسند ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ ڈالر پہ ڈالر جمع کرتے جائیں، گھروں پہ گھر بناتے جائیں، کئی کمرے لے کے آ جائیں، قانع نہیں ہے، چھوٹا لگے گا، کم لگے گا، اضطراب بڑھتا جائے گا۔ قناعت کے اندر غنا ہے، قناعت کے اندر غنی انسان کون ہے؟ جو قناعت کسے کہتے ہیں؟ جتنا ہے اس کے مطابق رہے، جو نہیں ہے اس کی آرزو دل سے نکال دے۔ مثلا طالب علمی کی آج کے دور میں، کیونکہ مسائل جدا ہو گئے، 2020 چل رہا ہے، اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کوئی زیادہ کوڑے نہ، اپنے اندر اضطراب کا شکار نہ ہو، وہ اس کے اوپر اکتفا کرے۔ اگر ایک بندے کے پاس وسیع و عریض گھر نہیں ہے تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے انسانیت کے لیے، ان شکرتم لازیدنکم، یہ قانون الہی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ قانون الہی معنویت کے جہان کا ہے یا مادی جہان سے تعلق رکھتا ہے؟ ان شکرتم لازیدنکم۔ ہم تو ادھر طلاب بیٹھے ہیں، کوئی پیچھے سے کوئی بڑے بڑے ہمارے پاس ذخیرے تو ہیں نہیں۔ آخر ایک طالب علم کیسے زندگی بسر کرتا ہے؟ ویسے ہی جیسے کہ ایک فقیر زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں راحتوں کو بھی دیکھتا ہے، سختیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور آپ بھی اپنے آس پاس رشتہ داروں میں اس منظر کو دیکھیں گے، جو شاکر اور قانع ہے وہ خوشحال ہے، اور جو شاکی ہے، شکایت کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، سب کچھ بھی لے کے مضطرب ہے، گاڑی ہو، پیسہ ہو، آل اولاد ہو، گھر بار ہو، شاکی ہے اپنی زندگی سے، وہ مضطرب رہتا ہے۔ لہذا یہ واقعات ہمارے پاس مختلف قسم کے، پاکستان کے بڑے بڑی شخصیات ہیں، ان کی زندگی میں تحولات آئے ہیں۔ مثلا کوئی کرکٹر ہے، اس کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، یہ کہ اس کا سرمایہ تھا، اسے ذوق شوق بھی گھروں کا تھا اور گاڑیوں کا تھا۔ اب جب بیٹی چلی گئی تو گھروں کے اندر تو انسان نہ ہو تو جنی آ جاتے ہیں، کہاں اس کا دل لگنا ہے۔ گاڑیاں چلا چلا کے ویسی نکلتی ہیں، روڈ کے اوپر ہی اس نے بھاگنا ہے، اڑ تو سکتی نہیں ہے، وہ تو تھک گیا، اس کا نفس مضطرب رہنے لگا، ٹینشن کا مریض بننے لگ گیا۔
اتنے میں پکڑ کے لے گئی تبلیغی جماعت، اس نے رکھا ایک گاؤں کی مسجد میں مٹی کے یا چٹائی کے اوپر سلایا۔ اب جب چٹائی کے اوپر سلایا تو مچھروں نے بھی خوب کاٹا، اور نیچے سے مٹی بھی اس کے لیے کوئی نرم بستر تو نہیں بنے گی، لیکن اس کا اپنا کہنا ہے کہ زندگی میں نے اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں سوئی، کیونکہ وہ کس ایک اضطراب سے نکل کے اپنے آپ کو معنویت کی دنیا میں لے کے آیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی ان کے مکتب کے مطابق توحید کا نظریہ سب کی نظر میں ہے، جو اللہ سے ربط قائم کرے، جو نماز کا سہارا لے، جو مسجد میں پناہ لے، اس کو ایک سکون تو ملے گا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وسعت گھر کے اندر سکون اللہ نے نہیں رکھا، گاڑیوں کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا، پیسوں سے جیبیں بھر لینے میں سکون نہیں رکھا۔ جتنا ہمارے پاس ہے اس پر اکتفا کریں اور آئندہ کو اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں، توکل کریں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ عناصر اوج کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، اوج کمال تک، لہذا معنویت پہ راضی ہیں وہ۔ انہیں کوئی ایسا وسیع و عریض گھرانہ نہیں چاہیے، انہیں کوئی خادموں کی ایک لائنیں نہیں چاہیے۔ خاتم الرسول، سید الانبیاء اور پوری اسلامی ریاست کے رئیس اور حاکم کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے لیے کنیز نہیں ہے۔ لہذا یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں کیا تحفہ دیا؟ یہ تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اہل سنت میں بھی صحیح سنت روایت جتنی روایتیں ہیں تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ، اکثر اور بیشتر وہ صحیح ہیں اہل سنت کتب میں جو آئی ہیں، اس قدر اس کی عظمت ہے۔ بس یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا پڑوسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑوسیوں سے ان کا تعلق ہے۔ لہٰذا پڑوسیوں کے لیے ان کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، اور مہمان نوازی کا بھی اسی طریقے سے بیان وارد ہوا ہے کہ انتہائی مہمان نواز تھیں۔ مہمان نوازی اور پڑوسیوں سے ایک تعلق اور ربط، یہ عظمت پہ، انسان کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ چالاکیاں گھرانوں میں چلتی ہیں۔ اپنا آ گیا تو خاتون ڈٹ کے کام کرے، شوہر کا کوئی آ گیا تو وہاں پہ سارے مسائل پیش آ جائیں، اور پھر خواتین لوہا لوہے کوئی کاٹتا ہے۔ کسی خاتون کے سامنے، مرد کے سامنے تو دسترخوان بچھانا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور خاتون کی خدمت خاتون کر دے یہ تو معجزے سے کم نہیں ہے آج کے دور میں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی زندگی میں اس طرح کے کوئی مقابلے نظر نہیں آتے۔ مہمان نوازی ہے تو اوج کی مہمان نوازی ہے، صابر ہیں تو اوج کی صابر، شکایت نہیں کی امیر المومنین علیہ السلام سے، کبھی تنگ نہیں کیا، بھوکا رہنا قبول کیا، لیکن ایسا شوہر پہ پریشر نہیں ڈالا کہ وہ بے چین ہو کے باہر نکل آئے۔ اس جگہ پہ بعض واقعات ہیں جو اموی ہتھ کنڈوں کے ذریعے گھڑے گئے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خلاف، حتیٰ کہ مالی شیخ صدوق میں بعض ایسے واقعات ہیں، سنداً ضعیف ہیں، دلالتاً ضعیف ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمال اور بلندیوں کے ساتھ پستیاں جم ہو سکیں، متضاد ہیں آپس میں۔ اکثر اور بیشتر جو ہمارے ہاں صحیح سند روایات یا معتبر کتب میں روایات آئی ہیں، اس میں انتہائی مہمان نوازی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ آئے ہم ایک واقعہ ادھر دیکھتے ہیں کہ جو مہمان نوازی کے باب سے ہے۔ یہ واقعہ الکافی سے ہے، اور الکافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں امام صادق علیہ السلام سے حسن مہمان نوازی کے اوپر روایات متعدد ہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی فاطمہ کو، الکافی جلد نمبر 6 صفحہ 285 میں ہے، مما علم رسول اللہ فاطمہ، یعنی آج کوئی خاتون جائے اور رسول اللہ سے کہے تعلیم فرمائیں، تو یہی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تعلیم دی، یہ تمام خواتین کو تعلیم ہے۔ تو وہ جو تعلیم فرمائی وہ کیا؟ ان قال لہا، رسول اللہ نے جناب سیدہ سے فرمایا، یا فاطمہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، فلیکرم ضیفہ،
اسے چاہیے اپنے مہمان کا احترام بجا لائے، اکرام کرے، کیونکہ جب مہمان نوازی کی بات آتی ہے، ایک مہمان نوازی کی اسلوب ہیں جو ایک گھر کے چار دیواری میں کمرے کے اندر انجام دیتا ہے، وہ شوہر کی ہی ذمہ داری ہے۔ روایات نے، حتیٰ کہ تفسیر کے ایک درس میں استاد ہمارے تھے، انہوں نے ایک واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے، تو انہوں نے مہمان نوازی کی، بھنا ہوا بچھڑا وہ لے آئے یا گوسالہ لے آئے، اس سے کوئی 14 یا 15 آداب انہوں نے ثابت کیے۔ اس لیے دین اسلام نے مہمان نوازی کی بہت قدر کی ہے، بہت زیادہ۔ مثلا اگر ابراہیم علیہ السلام میزبان ہوں اور ان کے گھر میں مہمان آئے تو ابراہیم مہمان کو اٹھنے نہیں دیتے کسی کام کے لیے، یہ مہمان نوازی کے اسلوب ہیں۔ جس طرح مرد کے لیے مہمان نوازی کے اسلوب ہیں، اس میں خاتون برابر کی شریک ہے۔ گھر میں کھانا بنانا، اس کو اچھے انداز میں پیش کرنا، اب اس میں زحمت اور مشقت تو ہے، اس لیے آپ کلمات پہ غور کریں۔ اب آئیں وہ خواتین جو اپنے کام کی اجرت دنیا سے لینا چاہتی ہیں، وہ تو یہ فلسفہ نہیں سمجھ سکتی، ان کو یہ روایت کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن وہ خواتین کہ جو اپنے کام کی اجرت وہ بندوں سے نہیں لینا چاہتی، وہ یہ روایت سمجھ سکتی ہیں۔ اس لیے روایت کی کلمات پہ غور کریں۔ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہے، کیا مطلب؟ احترام حقیقی معنی میں وجود میں نہیں آ سکتا اگر اللہ پر ایمان نہ ہو، شکوہ رہ جائے گا۔ اور اکثر بیشتر خواتین اتنی زحمت کرنے کے بعد وہ تیلی نہیں جس طرح انسان لگاتا، سب کے اوپر تیلی لگا دیتی ہیں۔ آخر اس اکیلی نہیں مشقت اٹھائی، کھانے بنائے، برتن شرتن دھوئے، صفائیاں کیں، بہت ایک زحمت والا کام ہے کہ مرد آدھا کام کر کے ہی اس کی کمر میں درد شروع ہو جائے، لیکن خاتون وہاں پہ ڈٹی رہتی ہے۔ ایک جہاد دین اسلام نے قرار دیا، لیکن اختتام کے اوپر ایک ایسا جملہ شکوے کا بول کے یا کوئی غیبت کر کے یا ناشکری کر کے اس سب کو آگ لگا دیتی ہے۔ یہاں پہ سکوت اور صبر کا مقام ہے، رجوع اللہ کا مقام ہے۔ اس لیے من کان یؤمن باللہ، یعنی کہ اسے کیسے شکوے ہوں گے کہ میں کنیز تھوڑی ہوں، مجھے تو نوکرانی بنایا ہوا ہے، مجھے تو سارے جبری کام لے لیتے ہیں۔ یہ تو میں شریفانہ آپ کے سامنے جملات بیان کروں، بقیہ ہر گھرانے والا خود جانتا ہے کہ کیا کیا کہا جاتا ہے۔ لیکن من کان یؤمن باللہ، پھر آگے دیکھیں والیوم الآخر، کیونکہ اجر آخرت میں ہے۔ اب تو سارا کام انجام پا گیا، اب تو تھکاوٹ ہو گئی، اب تو مشقت اٹھا لی۔ اب اس جگہ اگرچہ شوہر کا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، کوئی کنیز لے کے نہیں آیا شوہر، اس نے نکاح کیا ہے، کوئی اس سے معاہدہ نہیں کیا، کوئی اسے نوکرانی تھوڑی بنایا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ شریعت میں بھی کہیں نہیں ہے کہ شوہر کے ان کاموں کو انجام دے، وہاں پہ شوہر حتماً شکریہ ادا کرے، اور کم سے کم جو شوہر کی شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے وہ اس جگہ پہ صبر کرے اس کی ناگوار باتوں پہ، نہ کہ مقابلہ کرے۔ جو مقابلہ کرتا ہے وہ تو انتہائی بدتر انسان ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاتون کو کبھی مت مارو، کہ زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو نسل در نسل اس کو طعنے دیے جاتے تھے، یہ تو اس کی نسل سے جو اپنی خاتون کو مارتا تھا، یہ تو اس کی نسل سے جو اپنی خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ دین اسلام نے تصور ہی تبدیل خاتون کا کر دیا کہ وہ انتہائی جاذب ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کن حالات میں ہوئی، انسان کے لیے تصور سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ میں نے خود طلاب اور علماء میں بھی کم ہی دیکھا ہے کہ جو ان ضابطوں کو علاقائیت سے نکل کے ان ضابطوں کو وجود دے دے اپنے گھرانوں میں، یا کم سے کم اپنی ذات کے اوپر، کم ایسے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں قرآن نے ذکر کیا، بیٹی کی اگر خبر ملتی، بیٹھا ہوا تھا ایک شخص رسول اللہ کے پاس، خبر دی بیٹی کے بارے میں، تو اس کا رنگ اچانک کالا ہو گیا، شرمندگی سے سر جھک گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ اب بتا ہی نہیں رہا گھبراہٹ کے ساتھ کہ میرے ماتھے پہ تو کوئی ذلت کا کوئی نشان لگ گیا ہے۔ پھر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اس جگہ پہ سب بیٹے اللہ کے سپرد ہو گئے، انتقال کر گئے۔
بیٹی پوری دنیا میں افتخار کا سبب رسول اللہ کے لیے بن گئی۔ ایسی طہارت کی منزلوں کے اوپر کہ طہارت بھی شرمندہ ہو جائے اس قدر بلندی کے اوپر ہیں، طاہرہ ان کا لقب پڑ گیا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ افتخار جناب سیدہ کو کیسا ملا، اور اس بیٹی کے ذریعے سے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ ام الائمہ قرار پائیں، سادات کی نسل اس سے وابستہ قرار پائی۔ سادات دیگر بھی ہیں، فاطمی سادات، وہ احترام کے اعتبار سے ان کے لیے الگ حکم آیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی ولادت سے لے کے شہادت تک ایک ایک زندگی کا پہلو انسان کے لیے اسوہ ہے۔ لہذا وہاں پہ جیدار بنے۔ رسول اللہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے معاشرے کو توڑا، بیٹی سے محبت کی، بیٹی کی تعظیم کی، بیٹی کو اسوہ حسنہ بنایا، سیدۃ النساء العالمین قرار دیا، لہذا ریحانہ قرار دیا۔ یہ روایات میں ہے کہ وہ تو پھول ہے، اس سے پھول جیسا سلوک کرو، کیونکہ بہت حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے۔ ایک واقعہ انجام پایا ہے، بچوں کے اوپر بھی اثر ہوگا، شوہر پہ بھی ہوگا، خاتون پہ غیر معمولی اس کا اثر ہوگا، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو۔ اس لیے گھر میں خوشی ہے، آپ کچھ لے کے جاتے ہیں، روایات کیا کہتی ہیں، کسے تحفہ دو؟ گھر میں خاتون کو، ماں کو یا بیٹی کو تحفہ دو۔ اسی طریقے سے گھر میں آتے ہیں، استقبال بیٹی کا اچھے انداز میں استقبال کیا جائے۔ اس سے غصے کے عالم میں بھی، یعنی مورد ایسے آتے ہیں جس میں انسان غضبناک ہوتا ہے، وہاں پہ صبر کرے اپنے وجود کے اندر، اور احترام سے اس سے بات کرے، محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اسلام نے اس کا کاملاً جو زمانے جاہلیت میں تصور پایا جاتا تھا برعکس کر کے رکھ دیا۔ جذبات اور احساسات کا ایسا حسین نمونہ کہ جس کے مرد کے ساتھ عاقلانہ اور حوصلہ مرد کا قرار دے کے زندگی کو کامل اللہ نے کیا، کیونکہ مرد کس کا نمونہ ہے؟ حوصلہ مند ہے، صابر ہے، عاقل ہے، مدبر ہے۔ ادھر احساسات ہیں، ادھر جذبات ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر دیں، واقعاً گھرانہ خشک رہ جاتا ہے۔ یعنی جس گھر میں خاتون نہ ہو، فقط مرد ہوں، وہاں پہ واقعاً ایک ویرانی اور بنجر پن پایا جاتا ہے، دل ہی نہیں انسان کا لگتا۔ لیکن ایک گھرانہ کامل کب ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ آپ اس حکمت کو یہاں سے بھی جان سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کا اعتراف دل میں نہ کرے کہ یار خاتون کے بغیر زندگی ناقص ہے، اور خاتون کی مرد کے بغیر یہ مادی زندگی ناقص ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اوپر پہلے اترے یا حوا کو پہلے ان کے ساتھ جوڑا گیا؟ اب یہ قرآن کی ہی آپ کی معلومات کے اوپر ہے۔ جناب حوا کو پہلے جوڑا گیا، قبل اس کے کہ زمین میں زندگی شروع ہو۔ یعنی خاتون کا کردار انسان کی زندگی میں اس قدر مہم ہے کہ قبل اس کے کہ مقام ابتلا اور آزمائش پہ اتار کے اللہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع کرے اور کمال کا سلسلہ شروع کرے، اللہ نے خاتون سے پہلے انسان کو جوڑ دیا، اور خاتون تابع رہی آدم علیہ السلام کی۔ جو حکم آدم پہ لگا حوا پہ لگا، جو آدم پہ گزری حوا پہ گزری، یہاں تک کہ مقام ابتلا اور آزمائش میں آپ پہنچے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اصلاً اس حوالے سے جدائی نہیں کی مرد اور زن میں، کامل کیا انسان کی زندگی کو۔ اسی لیے بڑے بڑے جو امتحانات ہیں انبیاء دیگر امتوں میں، اس امت میں، وہ خاتون اس میں شریک ہے۔ شریکت الحسین زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ جناب حاجر کا حوصلہ دیکھیں، ابراہیم کا حوصلہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن کیسے چکر کاٹے جناب حاجر نے، انسان وہاں پہ پڑھ کے بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا حوصلہ مند خاتون تھی۔ اسی طرح موسیٰ بچے کو طوفانوں کے سامنے، یعنی وہ ٹھاٹے مارتا جو دریا ہے، وہ جب شور مچاتا ہے ویسی ہیبت پیدا کرتا ہے، وہاں پہ تو اللہ کے حوالے، اصل میں موجوں کے حوالے نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس لیے جس ماں نے اپنے سینے سے بچوں کو جدا کیا، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو سینوں سے چپکائی رکھے وہ اس دنیا میں رخصت ہو گئے۔ خلاصہ کلام کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے یہ جو تعلیم کا نقطہ ہے، اب اس کے ذیل میں ہم جا سکتے ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے مہمان نوازی بتائی ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں معاشرے کے نظریات اور اثرات وہ اعتقادات قلبی کی حالت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بس ثواب اور اخلاق کے دائرے میں باتیں رہ جاتی ہیں۔
جبکہ ائمہ علیہ السلام نے یہاں پر عملی سیرت کا پیغام دیا ہے، لہذا اس جملے کو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ آخری روایت پڑھ کے آپ کی میں یہ زحمت تمام کرتا ہوں کہ علی بن ابراہیم، یہ روایت صحیح سند روایات میں سے ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، الکافی کی جلد نمبر 6 ہے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاءت فاطمہ تشکو الی رسول اللہ بعض امرہا، جناب سیدہ علیہ السلام کا جب دل تنگ ہوتا تو رسول اللہ کی خدمت میں آ جاتی تھی۔ گھر بھی بہت قریب تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی ایک گلی کا ہی فاصلہ تھا۔ گھر بہت چھوٹے بنائے جاتے تھے، اتنے کہ انسان لیٹ جائے، وہ لمبے لمبے چوڑے چوڑے صحنوں والے گھر نہیں اس دور میں ہوتے تھے، تو جن رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لے آیا کرتی تھیں۔ تو اسی طرح ایک دن بعض امور میں انتہائی اس میں سختی میں احساس کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فَأَعْطَاهَا رسول اللہ کریسۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ نما دیا۔ کریسہ کہتے ہیں چھوٹے سے کاغذ یا کچھ لکھی ہوئی چیز جناب سیدہ کو دی، یا ایک لوح دی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تختی سی چھوٹی سی۔ وقال تعلمی ما فیہا، کہ اس میں جو کچھ ہے اسے سیکھو، اسے یاد کرو، اسے پکڑ لو۔ یعنی یہ بھی خواتین کو ہی درس ہے، کیونکہ خواتین اگر یہ والا پہلو چھوڑ دیں واقعاً وہ گھر عذاب ہے۔ ان سے مرد مہمان لے کے آئے، ادھر سے 4 سننے کو ملے، اچھا کوئی اور مرد وہاں پہ تدبیر کرے، وہاں پہ خاتون شور مچا دے، کیونکہ یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہذا کیا ہے اس میں بیان فرمایا تعلمی ما فیہا، جو اس میں یہ تعلیم ہے خواتین کو۔ فَإِذَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا، انہوں نے جب اسے کھولا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اب پھر دیکھیں، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دے گا۔ اب آپ پڑوسی کو اذیت نہ دیں، وہ بھی نہیں دے گا، اس کی طرف سے تو آئے گی اذیت، اس کی طرف سے ناگواریاں آئے گی۔ یہ مقابلے کی بات نہیں ہے۔ مثلا ادھر ہم دوستان 10-15 رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، یہ جاہلانہ، یہ زمانے جاہلیت کے کلمات ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میں بھی ایسا ہی کروں گا، یہ زمانے جاہلیت کے کلمات۔ یہ جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، آپ نے چھوٹے بچوں میں یہ محاورے زیادہ دیکھے ہوں گے، انسان کا قد بڑھ جاتا ہے، بچہ رہتا ہے اندر سے، یہ جو اندر سے چھوٹا بچہ رہتا ہے وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے جس میں بڑا پن ہوتا ہے۔ مثلا بچہ اگر غلط حرکت کرے، باپ کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ اس میں بڑا پن ہے۔ یہ بڑے پن کی علامت ہے کہ وہ اگلے کو نہ دیکھے اس نے میرے ساتھ کیا کیا، وہ یہ دیکھے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس لیے کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ اللہ کی خاطر کرے، لِوَجْهِ اللہ۔ آگے دیکھیں، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے اپنے مہمان کی احترام اور تعظیم بجا لائے۔ احترام یہ نہیں ہے بڑا جھک کے ملے، ہنسی، شہری دنیا میں اس طرح کے بھی بعض چیزیں ہیں، بڑی خوشگواری سے اور بڑے احترام سے اور بڑی محبت سے ملتے ہیں، لیکن کھانے کا رسمی طور پہ کہتے ہیں کہ آج تو آپ ہمارے پاس ہی ٹھہریں گے، یعنی یہ کہنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ نہ ٹھہر جائیں۔ اس کے جملات کے بعض اوقات معنی ہی یہ ہوتے ہیں، تو وہ اگلا بھی سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی کہہ رہا ٹھہر گیا تو اس کے تیور ہی بدل جانے ہیں۔ تو یہ شہری دنیا کی آفات میں سے بھی ہے کہ دل سے نہیں، کیونکہ انسان جب مقابل کو دیکھ کے ساری مہمان نوازیاں کرتا ہے، مثلا مہمان نوازی کسے کہیں گے؟ گھر کے اندر آیا ہے، اب کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا احترام کا حصہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ بات سمجھتا ہے۔ اگر وہاں پہ دال کھلا دی، اب نعمت ہے اللہ کی، لیکن احترام کیا کہلائے گا جب وہ وہاں پہ مثلا سید الطعام کہا گیا گوشت کو، اللحم سید الطعام، وہ سید الطعام پاس رکھے گا تو تب بھی کہے گا اس نے کچھ احترام میرا کیا ہے، ورنہ تو احترام نہیں ہے یہ۔
لہذا احترام کو اس معاشرہ اس کو معین کرے گا کیا احترام کہلاتا ہے۔ مثلا عرب معاشرے میں جائیں وہاں پہ، یا بعض ہمارے پاکستان میں بھی قبائلی سلسلوں میں یہ آج بھی رواج ہے کہ وہ اتنا بھی اٹھنے نہیں دیتے، ہاتھ پاؤں بھی ادھر ہی دھلاتے ہیں، ادھر پھر تولیہ دیتے ہیں۔ ممکن ہے نسوار بھی ساتھ دیتے ہوں، بعض ایسے بھی علاقے ہیں، لیکن مہمان نوازی کے بہرحال اسلوب جدا ہیں۔ لہٰذا یہ تعین کرتا ہے آ کے معاشرہ کہ کیا احترام، ورنہ دال کھلانا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن تعظیم کیا کہلائے گا؟ فَلْيُكْرِمْ، اکرام کیا جائے، احترام دیا جائے۔ احترام کسے کہتے ہیں؟ اس معاشرے میں جو رائج ہے۔ لہٰذا اس کے ممکن ہے تکیہ رکھنا احترام ہو، جیسے ایران میں چلتا ہے، صحیح، ان کے کارپیٹ میں اور کمبل میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن وہ زبردستی کمبل پہ بٹھاتے ہیں، یہ احترام دینا ہے۔ اسی طرح اٹھ کے ملنا بعض جگہوں پہ احترام ہے، اس لیے احترام کے انداز مختلف ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، کہ اگر کوئی شخص اللہ پر واقعاً ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، حساب ہے، پتہ ہے اسے، ایمان ہے، یا تو خیر کے جملات کہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا چپ رہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ، کیونکہ شیطان مدد کرتا ہے، وہ بولتا ایک ہی لفظ ہے اور اتنا نپا تلا بولتا ہے کہ وہ جب اگلے کے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو پہلے تو جل بھون کے اس کے سانسیں نہیں آتی، اس کے بعد پھر وہ بیچارہ غصہ اور سیخ پا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بولتا ہے۔ جیسے آپ نے مقابلے میں وہ ہوتے ہیں طنز اور طعنوں کی زبان، اگر کوئی ایسا مورد آ جائے تو وہاں پر انسان خیر کا جملہ کہے، واقعاً اگر اللہ پر ایمان ہے، صبر کرے اپنے وجود پہ۔ یہ طعنوں کی زبان بہت کثیر ہے، جس نے ایک جملہ زبان سے ادا کر دیا اب تو اس کا حساب کتاب اس جملے کے مطابق ہے، لیکن جس نے اپنے ان ہونٹوں کو بند رکھا اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ لہذا مت نکلنے دے، اپنے ان ہونٹوں کو بند رکھے۔ ہونٹوں کو بند رکھے گا، ناگواریاں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ حتیٰ کہ سب سے قریبی رشتے کیا ہیں؟ ماں، والدین اور بچے، میاں بیوی، بہن بھائی، قریبی دوست، ہو نہیں سکتا 1 سے 2 دن وہ ایک ساتھ رہیں، ناگواریاں نہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اجتماعی دنیا، اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے۔ لہٰذا یہ ناگواریوں پہ کیا؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر اللہ پہ، کیونکہ یہ چیزیں ادا ہی تب ہو سکتی ہیں جب اللہ پر ایمان ہو۔ یہ مادی تقاضوں سے تو نہیں ہوتی، یہ مقابلوں کی روش سے نہیں ہوتی، اس نے یہ کھلایا، اس نے فلاں کھلایا، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ اس طرح ملتا ہے، وہ اس طرح ملتا ہے۔ صرف اللہ کے اوپر ایمان اور یوم الآخر، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہے۔ ظاہری مشکلات کا حل معنوی دنیا کے اندر ہے، ظاہری مشکلات کا حل انہی معنوی نسخوں کے اوپر ہے جو رسول اللہ نے نسخے دیے، تعلمی، یا رسول اللہ نے تعلیم فرمائی اور انہوں نے تعلیم لی ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے تا قیامت آنے والی خواتین کے لیے نمونہ بن گیا۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔